ان شک کرنے والوں نے کیا شک کیا کہ اللہ کے رسول جس کلام کو پیش کر رہے ہیں، جو کتاب لائے ہیں، یہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ تو ان شک کرنے والوں کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے مخصوص بندے پر نازل کیا یہ میرا کلام نہیں ہے، تو اس کی مثل لے آؤ، پورے قرآن کی نہیں، تو ایک سورہ کی مثل لے لاؤ، مثل لے آؤ۔ ایک بات میں سمجھا دوں، جو چیز من جانب اللہ ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی جانب سے اور بندوں کی جانب سے کوئی بھی چیز ہو اس کی مثال لائی جا سکتی، لائی جا سکتی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ راکٹ بنائیے، سارے سامان آپ کو مہیا ہو جائیں، اس ٹیکنک سے آپ واقف ہو جائیں، بنا کے دکھا دیں گے۔ جہاز بنائیے، آپ بنا دیں گے۔ ٹرین بنائیے، آپ بنا دیں گے۔ بڑی سی بڑی عمارت بنائیے، آپ بنا دیں گے۔ کتنی ہی اونچی سے بلند لال قلعہ بنا دیں گے، شیش محل بنا دیں گے، سنگمرمر کے ایوان بنا دیں گے، جو بھی ہم کہیں گے آپ بنا دیں گے۔ کچھ نہ کچھ بنانے والے ہیں، بناتے ہیں، بناتے رہیں گے۔ تو ہم کہیں کہ جب اتنا بڑا جہاز تم بنا دیتے ہو تو ایک چھوٹی سی مکھی بنا دو۔ جب اتنا بڑا تم راکٹ بناتے ہو ذرا ایک مچھر بنا دو، ایک کھٹمل بنا دو، ایک معمولی چیز ہے بنا دو۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارا راکٹ کسی برقی طاقت سے اڑ رہا ہو، پیٹرول سے اڑ رہا ہو، کسی طرح سے بھی اڑ رہا ہو، مگر خدا نے جس مکھی کو بنایا نہ اسے تیل کی ضرورت ہے، نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ کسی چلانے والے کی ضرورت ہے۔ بنا تو دو اس کی مثال۔ آپ وہاں عاجز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اس کا خالق خدا، مثال نہ لانا دلیل ہے کہ اس کا خالق خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرز پر قرآن نے کہا کہ اگر یہ بندوں کا کلام، اگر کسی بندے کا کلام ہے تو بندہ جواب لا سکتا، اور اگر تم جواب نہ لا سکو، ایک بات سنو، یہ بھی چیلنج کسے کیا گیا تھا؟ جو اپنی فصاحت و بلاغت کے آگے دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے۔ عرب والے جو ہیں اپنے ہی کو تو بولتا سمجھتے تھے، باقی سب گونگے۔ تو ان جو فصیح و بلیغ اونچے درجے کی فصاحت و بلاغت والے تھے ان کو چیلنج کیا، اور یہ چیلنج جو ہے قرآن میں موجود ہے، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو آپ اسلام کو مٹانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ تلوار چلانے کی ضرورت، نہ نیزہ اٹھانے کی ضرورت، نہ بدر و حنین کی منزلوں سے گزرنے کی ضرورت، نہ غزوہ احزاب سے گزرنے کی ضرورت۔ اسلام لانے کے لیے نہ کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت، نہ کسی کا گھر اجاڑنے کی ضرورت۔ اگر اسلام کو تمہیں باطل قرار دینا ایک آسان خبر لو، قرآن کا جواب لے آؤ، قرآن کا جواب لے آؤ۔ مگر وہ سمجھے ہر کام آسان ہے، یہی کام مشکل ہے۔ ہر کام آسان ہے، ٹکرانا مشکل، جنگ کرنا، اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا آسان، اپنے بچوں کو یتیم کرنا آسان، مگر قرآن کی 3 آیتوں کا جواب لانا مشکل، صرف سورہ کوثر کا جواب لانا مشکل۔ ورنہ اگر وہ جواب قرآن کی چیلنج کے جواب میں جواب لاتے، قرآن باطل ہو جاتا۔
قرآن باطل ہو جاتا. یہ نہ سمجھو کہ جواب لانے کی کوشش نہیں کی، بہت کی، بہت کی، بہت کی، اور جب جواب نہ لا سکے تو عیب نکالنے کی کوشش کی. جب جواب نہ لا سکے تو عیب نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد عیب نکالا تو کیا 6666 آیتیں. اس کتاب میں انہیں 3 لفظ ملا جو فصیح نہیں. 3 لفظ ملا کہ فصیح نہیں. ابھی جواب نہیں لا رہے، فصاحت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فصیح نہیں. اب وہ کون سا لفظ؟ ایک لفظ ہے کبار. قرآن میں ایک لفظ آیا ہے کبار، اور ایک لفظ آیا ہے عجاب، اور ایک لفظ آیا ہے حضوا. یہ فصیح نہیں. میٹنگ کیا تھا جماعتیوں نے، تلاش کیا 3 لفظ کو، اور جب سرکار تک بات پہنچی تو سرکار نے کہا فیصلہ کون کرے؟ تو سب سے زیادہ فصیح، خراٹ بوڑھا، سن رسیدہ، جس کی فصاحت کا سب لوہا مانتے تھے، اس کو بلایا گیا. فیصلہ وہ کرے گا. اس کو جب بلایا گیا، اس کو پتا نہیں تھا مجھے کیوں بلایا گیا. تو سرکار اس سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کب کھڑے ہو جاؤ. پھر کھڑا ہو گیا. کب بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھ گیا. پھر کھڑا ہو جاؤ. اس کو غصہ آ گیا مجھ بڈھے آدمی کے ساتھ. تو کہا اتتخذنی ہزوا وانا شیخ الکبار وہذا من کل شیء عجاب. کیا آپ نے میرا مذاق بنا لیا؟ میں بوڑھا آدمی ہوں، شیخ ہوں، بوڑھا ہوں، اور آپ جیسے سے یہ بات تو عجیب لگتی ہے. تب سرکار مسکرانے لگے. کہا یہی 3 لفظ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ فصیح ہے کہ نہیں. کہا اس سے زیادہ فصیح تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. یہ آیت کا کیا جواب لاتے؟ صحابہ کرام کو بھی ایک بات سوجھی. وہاں جو عربی شاعر ہوتے تھے، کوئی قصیدہ لکھتے تھے تو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے. تو وہ جو بہت بڑا فصیح بلیغ انسان ہوتا تھا وہ آتا تھا، دیکھتا تھا، اور کوئی اصلاح طلب بات ہوتی تو اس پر نوٹ لگا دیتا تھا. یہ جو ہمارے ہاں سبع معلقہ پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی وہی لٹکے ہوئے قصیدے ہیں. یہ بھی وہی لٹکائے گئے تھے اور نہایت فصیح و بلیغ قصیدے مانے گئے. تو صحابہ کرام نے سوچا اچھا ایسا کرے ایک تختی ہم بھی لٹکا دیں. تو لٹکایا کیا انہوں نے؟ سورہ کوثر. اور اس طرح لکھا جیسے مصرے لکھے جاتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب دیکھیں چوتھا مصرع کیا لگاتا ہے. یہ چوتھا مصرع کیا لگاتا ہے، یہ سوچ کر کے انہوں نے لٹکا دیا. اب یہ لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ آیا، ہر تختی کو دیکھتا گیا، کچھ لکھتا گیا، بڑھتا گیا. جب یہاں آیا تو ٹھہر گیا. وہ بڈھا یہاں آ کر ٹھہر گیا اور کچھ دیر سوچتے سوچتے کچھ لکھ کے چلا گیا. ان کے دل میں بھی تشویش پیدا ہوئی، کیا لکھ کے گیا، کیا لکھا گیا. مگر جانتے ہو کیا لکھ کے گیا؟ کیا لکھ کے گیا؟ انہوں نے تو یہ لکھا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے لکھا هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ. یہ بشر کا کلام نہیں ہے. ذرا سا آپ دیکھیں، ایسے کلام میں بھی شک کرنے والوں نے شک کیا تو کل مثل لو.
اس کی اور آج تک کوئی مثال نہ لا سکا. یہ قرآن کا معجزہ، قرآن کا معجزہ ہے. رب کریم نے جس کو اپنی حفاظت میں لے لیا، حفاظت میں لے لیا. دیکھو ایک روایت کی روشنی میں جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے، سابقہ انبیاء کرام پہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب عربی زبان ہی میں تھی. وہ انجیل ہو کہ توریت ہو، صحیفے جتنے ہیں وہ انبیاء کرام پر سب عربی زبان میں نازل ہوئے، مگر انبیاء کرام نے اس کو اپنی قوم کی زبان میں پیش کیا. تو کہیں عبرانی، کہیں سریانی، کہیں وہ. تو کلام خدا کا زبان نبیوں کی، کلام خدا کا زبان نبیوں کی. تو انہوں نے اس میں کہا، اور یہ بھی بڑا اعجاز ہے کہ نبی پرورش پائے کسی قوم میں اور عربی نہ، عربی کا نہ چلا نہ بول. یہ اعجاز دیکھو کہ عربی نہ ہے، عربی سمجھ رہا ہے، عربی بول رہا ہے، مگر عربی بولا نہیں، اس لیے کہ اسے اپنی زبان میں، اپنی قوم کی زبان اسے دی گئی، اور اسی قوم کی زبان میں اس نے اللہ کے کلام کو پیش کیا. یہ اس، مگر قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ کلام بھی خدا کا، زبان بھی خدا کی. حالانکہ وہ منہ اور زبان سے پاک ہے. میں زبان کی جو بات کر رہا ہوں وہ لینگویج کی حیثیت سے. تو کلام اسی کا ہے. نبی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، کہنے کو من چاہیے، نبی نے اپنی قوم کے سامنے ترجمہ نہیں کیا. اور یہ کتنے اعجاز کی بات ہے کہ ایک ہی منہ سے دو کلام نکلا، ایک ہی منہ سے نکلا، ایک ہی منہ سے نکلا. ایک کو آپ نے خدا کا کلام کہا، ایک کو رسول کا کلام کہا. ایک کو آپ نے خدا کا کلام کہا، ایک کو رسول کا کلام کہا. اور دونوں کلام کے مرتبہ اعجاز میں بھی فرق ہے، دونوں کلام کے مرتبہ اعجاز میں بھی فرق ہے. تو اب ایک منہ سے، اچھا دوستو، لوگ یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. منہ کے سرکار کے منہ سے نکل رہی تھی بات، خدا کا کلام نہیں. تو اگر رسول یہ کہہ دیتے کہ میرا کلام ہے تو انکار کرتے وہ؟ خدا کا کلام کہا جبھی تو انکار کیا. خدا کا کلام کہا تبھی تو مصیبت جھیلی. خدا کا کلام کہا تبھی تو بدر و حنین کی منزلوں سے گزرے. امین ہو تو ایسا ہو، امین ہو تو ایسا ہو، مصیبتیں جھیلے مگر خدا کے کلام کو اپنا نہ کرے. مصیبتیں تکلیفیں اٹھائے مگر خدا. آج تو لوگ دوسرے کی غزلیں خود ہی پڑھ لیتے، پڑھ لیتے. ارے بھائی، جگر مراد آبادی کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو گیا. وہ تو رئیس المتغزلین تھا، سمجھا. وہ سراسا دیکھیے کلام لکھ کے گیا. لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کرنا چاہا، اس کی شیروانی سے اس کا کلام نکال لیا اور نقل کر کے پرچہ جیب میں ڈال دیا اور کہا کہ جگر صاحب سے پہلے میرا کلام ہو. تو ظاہر ہے کہ جگر صاحب سے پہلے ہی سب پڑھتے تھے. اب جگر صاحب کا کلام وہ پڑھ رہا اپنا کہہ کے، اور جگر صاحب سے استاد غور کیجیے گا. اور وہ بہت سنجیدہ آدمی تھے، سن رہے تھے. نکال کے دیکھا، پھر رکھ لیا. یہ تو میرا ہی کلام پڑھ رہا، یہ تو میرا ہی کلام پڑھ رہا. اب اس کے بعد سنجیدہ طبیعت تھی. جب ان کا وقت آیا تو اتنا انہوں نے کہا کہ میں اس مشاعرے کے لیے جو غزل لکھ کر لایا تھا وہ فلاں سے آپ سن چکے، اب دوسری غزل پیش ہے. اب دوسری غزل پیش ہے. تو وہ صاحب بول پڑے، جگر صاحب آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کلام آپ کے کلام سے ٹکرا جائے؟ ہمارا کلام آپ کے کلام سے ٹکرا جائے، کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائیکل ہوائی جہاز سے ٹکرا جائے؟ کیا جواب ہے؟
لوگ نقلیں کرتے ہیں مگر غالب کی طرز کو اپنانا، اقبال کی طرز کو اپنانا، جس کی جو اپنی طرز ہوتی ہے، یہ بہت مشکل کی بات ہے، مگر ملانے والے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ملانے والے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی میں نیک نامی سمجھتے ہیں، مگر اللہ کا رسول کتنا امین ہے کہ خدا کا جو کلام ہے اسے کلام خدا کہتا ہے، اور اپنی جو بات ہے اسے اپنی بات کہتا ہے، اپنی جو بات ہے وہ ہم حدیث کے نام سے اسے جانتے ہیں، اور خدا کا جو کلام ہے اسے ہم قرآن کے نام سے فاتو بسورۃ من مثلی، لاؤ اس کے مثل، ہم اس کی حفاظت، قرآن کی حفاظت خدا نے ذمہ لیا ہے نا، تو خدا کی حفاظت، تو کیا مطلب قرآن کی حفاظت؟ جہاں قرآن رہے گا وہ محفوظ، خدا کی حفاظت کیا مطلب؟ جہاں قرآن رہے گا وہ محفوظ، جس دماغ میں قرآن وہ محفوظ، جس دل میں قرآن وہ محفوظ، جس کتاب میں قرآن وہ محفوظ، جس کے علم میں قرآن وہ محفوظ۔ قرآن کی حفاظت کس طرح؟ یہ جو نقوش آپ دیکھتے ہیں کتاب کے بیچ میں نا، یہ قرآن پر دلالت کرنے والی چیز ہے، نقوش اور چیز ہے۔ یہ نقوش جو آپ دیکھتے ہیں لکھی ہوئی قابل احترام، ان کی دلالت ہوتی ہے اصل قرآن کی طرف، مگر قرآن وہ دماغ دل کے اندر جہاں جہاں قرآن وہ محفوظ، اور خدا نے اپنے ذمہ کرم میں لیا۔ اب بولو قرآن کس کے سینے میں رہے گا؟ قرآن کس کے دماغ میں رہے گا؟ یہ اسی کے دل و دماغ میں رہے گا جو صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہے، جو صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا۔ تو اے رسول کے غلاموں، تمہیں بشارت ہے، نہ تم مٹو گے نہ قرآن مٹے گا۔ اور ایک بات بتاتا جاؤں، یہ مٹنے والی چیز نہیں، یہ نہیں دیکھا کس پر میں نے نازل کیا، کس پر نازل کیا۔ لاؤ جواب قرآن کا۔ یہاں ایک تفسیر اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور چونکہ یہاں اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی جگہ میں ایسی باتوں کو اس لیے بھی سناتا ہوں کہ اسی میں اصلاح کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، علی رسولنا نہیں کہا، بات تو وہ بھی صحیح تھی، مگر عبدنا، قرآن کا نزول ہے عبد پر، عبد پر۔ قرآن کس پر نازل؟ عبد پر، یعنی کہ رسول پر۔ اگر کہتے رسول پر تو سوچتے رسالت کی ابتدا کہاں سے؟ رسالت کی ابتدا کہاں سے یہ سوچو گے، اور جب عبد کی بات آئے گی تو عبدیت کی ابتدا کہاں سے؟ عبدیت کی ابتدا کہاں سے؟ ذرا سا سوچو، ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، اللہ نے مجھے بندہ بنایا نبی بنانے سے پہلے، بندہ بنایا نبی بنانے سے پہلے۔ اور نبی کب بنایا؟ کنت نبی وآدم لمنجلد فی طینتہ، نبی حضرت آدم کے وجود سے پہلے، یعنی بشریت کے وجود سے پہلے نبی، نبوت سے پہلے آپ، اور 40 سال کے بعد رسول۔ نبوت حضرت آدم سے پہلے، رسالت حضرت عیسیٰ کے بعد۔ ذرا سا آپ دیکھتے رہیں ترتیب کو، تو پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول۔ تو اگر کہا جاتا کہ ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا، تو جب عبد تھے تو
کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب عبد دیکھو، جب نبوت کی شان بھی تھی، ابدیت بھی تھی. یاد رکھو قرآن کے جو معانی تھے وہ نبی لے کر آئے، الفاظ حضرت جبریل لے کر آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب النبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. کیا مطلب؟ قرآن کے معانی اور مفاہیم کا نزول رسول کی ابدیت پر ہوا اور قرآن کے کلمات کا نزول رسول کی رسالت پہ ہوا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ان تصلی علیہ. اچھا صاحب، تو یہ عبد پہ نازل کیا اللہ. اچھا کیا نزلنا علی عبدہ فاتو بصورت من مثلی. اب اس کا دو ترجمہ ہے کہ قرآن کے مثل کو لاؤ، یعنی مرجع کیا ہے. مرجع کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں مرجع جو ہے قریب ہوتا ہے، اگر قریب بنے تو اولا. اب کوئی استحالہ ہو تو بعید بھی لے سکتے، مگر اگر قریب بنے تو اب قریب کون ہے؟ ما نزلنا قریب ہے یا عبدہ ہی قریب ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. پہلے ما نزلنا پھر عبدنا، اب مثل ہی اس کے مثل، عبد کے مثل یا ما نزلنا کے مثل، عبد کے مثل یا نزل. قرآن چیلنج کرتا ہے اگر تجھے خدا کی کتاب ہونے میں شک ہے تو میرے اس بندے کے مثل عبدی لاؤ. پہلے لاؤ محمد عربی جیسا، وہ انکار کرے. خدا کا کلام کون کہہ رہا ہے؟ محمد عربی کہہ رہے ہیں. ایسا ہی کسی کو لاؤ جو انکار کرے، ایسا ہی کسی کو لاؤ جو خدا کی کتاب کا انکار کرے. نہ تم لا سکو گے، نہ کوئی منکر مل سکے گا. کوئی منکر، میں نے اپنے بندے کا لطف ہی کچھ اور ہے. بندے تو سبھی خدا کے بندے ہیں. کون ہے جو خدا کا بندہ نہیں؟ مگر وہ بندہ کتنا نصیب، خوش نصیب جو خدا اپنا بندہ کو. عبد چیزیں، عبد ہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار، او منتصر منتصر. بندہ ہونا اور ہے اور اپنا بندہ ہونا اور. کیا بات، یہ کوئی خصوصی مقام ہے. اپنا بندہ، اپنا بندہ. اور ویسے بندہ سبھی بندے. ارے بھائی، بندے اور اپنے بندے کا فرق جانتے ہو؟ بندہ وہ ہے جو اپنے رب کی رضا چاہے. بندہ کون ہے؟ جو اپنے رب کی رضا چاہے. ایک عبد کامل کی آواز قرآن میں محفوظ ہے، اجلت الیک رب لترضا. اے رب تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے تاکہ تو راضی ہو جائے. بندہ کی آواز، عبد کامل کی آواز ذرا سا دیکھو محفوظ ہے. تو بندہ وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور اپنا بندہ وہ ہے جس کی رضا رب چاہے. رب کا فترضا. تو عبد اور ہے، عبدہ وہ ہے، عبد وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے اور عبدہ وہ ہے خدا جس کی رضا چاہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. قریب تجھے وہ. اور دوسری بات یہ ہے بندہ وہ ہے جو ناز کرے کہ میں کیسے مالک کا بندہ ہوں. بندہ کیا کرتا ہے؟ ناز کرے اپنی ابدیت پر، ناز کرے. وہ بندہ ہے اور جس کی ابدیت پر رب ناز کرے وہ عبد ہے. صلی اللہ علیہ
الأمي وعليه صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بندہ وہ ہے جو اپنی ابدیت پر ناز کرے. ہم کیسے آقا کے غلام ہیں, ہم کیسے آقا کے غلام ہیں, مگر عبدہ وہ ہے کہ آقا ناز کرے. ہم کیسے بندے کے آقا ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. یہ عبدہ کی بات ہے, یہ عبدہ کی بات ہے. اور ایک بات اور بھی ہے, بندہ وہ ہے جو رب کی شان ظاہر کرے, جو رب کی تحمید توحید کی شان ظاہر کرے. تو جو رب کی شان ظاہر کرے وہ بندہ ہے, اور جس کی شان رب ظاہر کرے وہ عبدہ ہے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا سا دیکھو. اور ایک بات ہے, بندہ وہ ہے جو بنے, تو عبدہ وہ ہے جس کے لیے بنے, جس کے لیے بنے وہ عبدہ, جو بنے وہ بندہ. بندہ وہ ہے جس کے لیے. تو سنو, تم کس لیے بنے ہو, تم کس لیے بنے ہو. لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم منزلك وقرابتك عندي لولاك ما خلقت الدنيا. اے محبوب, ہم نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تیری عزت کو سمجھے, تیری کرامت کو پہچانے, تیری عظمت کو پہچانے. تو یہ تو ان کے لیے نہیں, یہ تیرے لیے, یہ تیرے لیے ہے. ذرا سا اور بھی سمجھتے جاؤ. بندہ وہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے, اس کی آرزو ہے, اس کی تمنا ہے ہم رب کے قریب ہوں. اور عبدہ وہ ہے کہ رب کی آرزو ہے وہ میرے قریب ہو. سیدنا مولانا محمد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی. دیکھو, بندے نے جب خواہش کی تھی رب کے قریب ہونے کی, بندے نے جب خواہش کی تھی رب کے قریب ہونے کی, تو وہ خود ہی گیا تھا, وہ خود ہی گیا تھا. اور جب پہنچا تھا تو اسے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے جوتے کو اتار لو, یہ مقدس وادی ہے. بندہ ایک طرف لے کر پہنچا, اور پہنچنے کے بعد وہاں پر اس نے جب کتاب چاہی تو اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا. یہ ساری منزلیں تنہا گیا بندہ, جذبہ تھا جو لے گیا, آرزو تھی جو لے گئی, طلب تھی جو لے گئی. مگر جب خدا نے بلایا تو وہ عبد نہیں ہے, عبدہ ہے, وہ عبدہ ہے. جب اسے بلایا اپنی خواہش سے نہیں جا رہا ہے, خدا بلا رہا ہے. اپنی آرزو نہیں, اپنی کوئی لگن نہیں, اپنی کوئی خواہش نہیں. ارے اتنا بھی نہیں کہ جانے کے لیے جاگ رہا ہوتا, آرام سے سو رہا ہے, آرام سے سو رہا ہے. ارے جسے بلانا ہوگا وہی جگائے گا. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور دیکھو, جلا جانا بلانے والا بلا رہا ہے. اب جانے بلانے والا تو جب بلا رہا ہے تو سواری بھی آ رہی ہے, ملائکہ کی جماعت بھی آ رہی ہے, حضرت جبریل بھی آ رہے ہیں, ہر طرف استقبال بھی کرایا جا رہا ہے, بیت المقدس میں امامت بھی کرائی جا رہی ہے. آگے چل کر کے عالم ارواح سے گزر کر کے عالم سماوات سے جب گزرتے ہیں, ہر دروازے پر پہرے دار کھڑے ہوئے منتظر ہیں, انتظار ہے. سارے عالم کو سجا دیا گیا ہے, اس لیے کہ یہ عبد نہیں جا رہا ہے, عبدہ ہو جا رہا ہے, یہ عبدہ ہو جا رہا ہے. ذرا سا دیکھو کیا شان و شوکت کے ساتھ وہاں بلایا, کیا کچھ دے دیا, کچھ بات نہیں. یہ کچھ سمجھنے کی بات نہیں, سمجھانے کی بات نہیں. اس لیے کہ جب دیا تھا نا, کس کو دیا تھا, عبد کو دیا تھا.
کیا دیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دے دیا اپنے بندے کو جو دے دیا، تجھے سمجھنے کی کیا پڑی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، تجھے سمجھنے، تو کیوں فکر میں پڑا ہوا ہے کیا دے دیا کیا دے دیا کیا دے دیا؟ ارے انہیں جو دے دیا تو اس کے سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے سمجھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ جتنا تجھے دیں گے سمجھ لو اتنا ہی ان کو تیرے لیے دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور پھر شان دیکھو، شان دیکھو، ایک مرتبہ تو بلا کر گئے، واپس آئے، واقعہ بار بار سنتے، حضرت کلیم بار بار واپس کر رہے ہیں، حضرت کلیم بار بار واپس کر رہے ہیں۔ کیا مسلک تھی حضرت کلیم کی وہ سمجھے، مگر انسانی ذہن کی پہنچ جہاں تک ہو سکتی ہے وہیں تک اس کی پرواز ہے۔ بار بار جا رہے ہیں اور بہانہ بڑا اچھا حضرت کلیم کو مل رہا ہے واپس کرنے کا، بڑا اچھا مل رہا، سمجھتے ہیں کہ امت پر یہ نہایت ہی رؤوف الرحیم شفیق ہے، امت کی تکلیف انہیں گوارا نہیں۔ جب امت کی تکلیف کا ہم حوالہ دیں گے تو یہ جائیں گے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول جو 50 نماز آپ لائے ہیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ پر بھاری ہوگا، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اچھا وہ تجربے کار نبی تھے نا، بنی اسرائیلوں سے پالا پڑتا رہا، کتنی سرکش وہ قوم تھی یہودیوں کی، تو اس تجربے کی روشنی میں بات بڑی پکی کہی۔ اور پھر حضور اب منتظر نہیں ہے کہ خدا بلائے تب جائیں، خدا بلائے تب جائیں، اب یہ منتظر نہیں، پھر پہنچ گئے، پہنچے، معروضہ پیش کیا، 5 کم، خدا نے اپنے کرم سے 5 کم کر دیا۔ پھر آئے ان امتک لا تطیق، اس کی بھی طاقت نہیں، پھر گئے، مختصر یہ 9 بار گئے تو 45 نماز معاف، 45 وقت کی، 50 وقت کی تھی نا، 45 وقت کی معاف۔ پھر بھی حضرت کریم کا تجربہ ان امتک لا تطیق، اس 5 کی بھی طاقت نہیں۔ سچ بتاؤ انہوں نے صحیح کہا تھا نا؟ نبی اور صحیح نہ کہے، ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں کہ کلیم نے صحیح کہا تھا، صحیح کہا تھا۔ آج ہم کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ مسجد مرثیہ خواہاں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی چھپر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانے کا ذوق شوق بہت ہے، اور جب بنانے پر آتے ہیں تو قریہ قریہ، دیہات دیہات، رسید لے کر، درخواست لے کر، سفارش لے کر، گاؤں گاؤں لوگ پھرتے ہیں، مسجد بن رہی ہے، مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا۔ اور جب گھر بن گیا، سب معاملہ تیار ہو گیا، تو مسجد کو الگ شکایت ہے کہ بنانے والے غائب ہیں۔ میرے بنانے والے کدھر چلے گئے؟ میرے مصلی کے لیے چندہ لینے والے کدھر چلے گئے؟ مسجد کو شکایت ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بنانے والے آپس میں جھگڑتے، میں متولی، میں سیکریٹری، میں کیشیئر، میں چیئرمین۔ جب تک بنا تھا تو سب خادم تھے، جب بن گیا حاکم ہو گئے۔ کیا جھگڑے ہے؟ جھگڑے ہوتے کہ نہیں؟ مجھے تو انگلینڈ کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ واقعہ یہ، وہاں ایک بات عام مشہور ہے کہ مسجد کا پورا کام اگر کر لوگے تو جھگڑا شروع ہوگا، تو لہذا کچھ کام باقی رکھو۔ 2-4 لاکھ کا قرضہ اس پر رہے گا تو کوئی نہیں آئے گا، پھر کوئی آئے گا بھی نہیں، کوئی لے گا بھی نہیں، ذمہ داری لے گا۔ مگر جب دیکھا کہ اب کوئی فنش، سارے پیسے ادا ہو چکے، اب ایک سے ایک خیر خواہ اترتے، تو ایک صاحب گئے کہیں چندہ لینے کے لیے، تو انہوں نے بٹھایا
اور بٹھا کے ان کو چندے میں 2 چیز دی. کہا کیا؟ 20 پاؤنڈ اور ایک چھرا. کہا یہ نیا چندہ کا نہیں لیجیے، اس کو بھی لے جائیے چندہ میں، یہ چھرا بھی لے جائیے اور یہ پاؤنڈ بھی لے جائیے. کہا کیوں؟ کہا جب تک مسجد بنے گی اس وقت پاؤنڈ کی ضرورت، جب بن جائے گی تو اس کی ضرورت. سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تیری امت طاقت نہیں، صحیح بات ہے، مگر سرکار رک گئے. تو مطلب وہ جانا بھی اپنی مرضی سے تھا، یہ رکنا بھی اپنی مرضی سے. اس لیے سرکار نے دیکھ لیا تھا کہ سنت الہیہ یہ ہے، جب گیا تو 5 کم، جب گیا تو 5 کم. اب جانے کا مطلب یہ ہے 5 بھی صاف ہو جائے، یہ تو بالکل کفران نعمت ہو جائے گا. تو سرکار نے ٹھہر کے اپنی مرضی سے گئے، اپنی مرضی. اچھا ہوا. حضرت کلیم کی مقصد تو کچھ تھا، امت کو سہولت ملی، مگر حضرت کلیم وہ دیدار الہی کا شوق رکھنے والے، جمال الہی کی آرزو رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ جب دور پر تجلی پڑی تھی تو میں پوری طور سے تاب نہیں لا سکا. اب ان کو بار بار جانے دو، آنے دو، جانے دو، آنے دو. ان کی آنکھوں میں حسن جمال الہی کی تجلیاں ہوگی. بار بار مجھے زیارت کا موقع ملے گا، بار بار مجھے زیارت کا موقع ملے گا. دیدار الہی کا چاہنے والا بار بار نگاہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے. اور واقعی دوستو، اور ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ وہاں جو رسول گئے تھے وہ کسی غیر جگہ نہیں گئے تھے. غیر جگہ وہی ہوتی ہے جہاں بغیر بلائے نہیں جاتا، مگر جہاں بلانے سے بھی جائے، بغیر بلائے بھی جائے، وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. تو وہ جہاں گئے تھے وہ غیر نہیں تھا، وہیں سے تو آئے تھے، وہیں سے تو آئے تھے، اسی لیے وہیں چلے گئے. ذرا سا آپ خیال کرتے چلیں تو یہ عبد کی شان ہے کہ آقا خود چاہتا ہے. عبد وہ ہے جو خدا کی رحمت تلاش کرے، خدا کی رحمت تلاش کرے، اور عبدہ وہ ہے جسے خدا کی رحمت تلاش کرے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. عبدہ وہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ رحمت. اور دوسری بات اور بتا دیں، عبد وہ ہے جو کام وہ کرے تو کرنا بھی اس کا، کام بھی اس کا. مگر عبدہ وہ ہے کہ کرنا اس کا، کام خدا کا. کرنا اس کا، کام خدا کا. عبد اپنے معاملات کا خود ذمہ دار. عبدہ وہ ہے جس کے معاملات کا اس کا مالک اپنے ذمہ کرم میں لے لے. اسی لیے دوستو، ہمیں جو کلمہ بھی دیا گیا اس میں شان عبدیت کو واضح کرنے کے لیے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی الہیت والا، کوئی الوہیت والا اللہ کے سوا. اور ہم اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. عبدہ کا لفظ اتنا اہم کہ رسولہ پر مقدم. عبدہ کا لفظ اتنا اہم کہ رسولہ پر مقدم. اسی لیے صوفیہ نے کہا ہے، الحقیقت المحمدیہ میں شیخ گجراتی نے بھی فرمایا ہے، اور تفسیر روح البیان میں بھی صوفیہ کی اس قول کو نقل کیا ہے کہ العبودیت افضل من الرسالہ. کیا مطلب؟ نبی میں 2 صفت ہے، ایک عبدیت، ایک رسالہ. نبی ہی کی صفت کی بات ہو رہی، ہماری آپ کی عبدیت تو قابل ذکر نہیں. نبی کی 2 صفت ہے، ایک عبدیت اور ایک ہے رسالت.
تو نبی کی ابدیت جو ہے نبی کی رسالت پر افضل ہے. نبی کی صفت ابدیت نبی کی صفت رسالت پہ افضل ہے. اور معاملہ بھی بہت صاف ہے، معاملہ بھی بہت صاف ہے. کیوں؟ اب جو ہوتا ہے معبود کا اور رسول ہوتا ہے مخلوق کا. ابدیت کا رخ ادھر ہے، رسالت کا رخ ادھر ہے. ابدیت کا رخ ادھر ہے، رسالت کا رخ ادھر ہے. اسی لیے جب خدا بلاتا ہے تو کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اور جب بھیجتا ہے تو یہ کہتا هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ. رسول کہہ کے بھیجتا ہے، اب جو کہہ کے بلاتا ہے، اب جو کہہ کے بلاتا ہے. اور دوستو اسی لیے بڑا اچھا ہوا یہ فرق کرے تاکہ تم سمجھ لو کہ سب سے سچے موحد توحید والے ہم ہی لوگ، عبدہو کہنے والے. یاد رکھو جو رسول کو عبدہو کہے گا وہ کبھی ابنہو نہیں کہہ سکتا. جو رسول کو بندہ کہے گا وہ کبھی خدا نہیں کہہ سکتا. غلام بیٹا نہیں ہوتا، بندہ آقا نہیں ہوتا. تو جب ہم رسول کو بندہ کہیں گے تو خدا نہیں کہہ سکتے. اور جب ہم اس بندے کو رسول کہیں گے تو اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہاں پر ایک بہت بڑا دھوکہ لوگ دیتے ہیں، اپنا جیسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑا دھوکہ کہ بھئی ہم مرتبے اور مقام اور منزل میں اپنا جیسا نہیں کہتے. سمجھا؟ مقام اور منزل میں نہیں کہتے، نفس بشریت میں. دیکھیے بشریت کے ساتھ جب تک نفس نہ لگے یہ نکتہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نفس بشریت میں اپنا جیسا ہم کہتے ہیں، نفس بشریت میں. تو میں علال اعلان چیلنج کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سرکار صفت بشریت میں بھی ہماری آپ کی بشریت سے افضل اور ممتاز. اس کی دو دلیل میں دوں گا. پہلے تو وہ آپ کو ایک عقلی طور پر سمجھاؤں. اگر ہماری بشریت یا کسی کی بھی بشریت، ہماری بشریت نبی کی بشریت عقلی طور پر تین ہی شکل ہو سکتی، چوتھی نہیں بنتی. تین ہی شکل بنتی. پہلی کیا کہ ہماری بشریت اور نبی کی بشریت بالکل ایک جیسی ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ نبی کی بشریت افضل ہو، ہماری بشریت اس سے ادنا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ نبی کی بشریت معاذ اللہ ادنا ہو، ہماری بشریت افضل. کوئی چوتھی شکل بنتی؟ تو سوال یہ ہے پوچھنا کہ جب تیری بشریت نبی کی بشریت کے بالکل ایک جیسا ہے تو تجھے کیوں نہیں نبی بنایا؟ خدا نے جب چنا تو کہاں چھپا ہوا تھا؟ کیا بات ہے. اور اگر تو یہ کہہ دے کہ نبی کی بشریت سے تیری بشریت اعلیٰ ہے، ایسا کفر بول جائے، پھر پوچھوں گا جب اعلیٰ تھا تو ادنا کو کیوں بلایا؟ اور اگر تو یہ کہتے نہیں نبی کی بشریت اعلیٰ ہے، ہماری ادنا ہے، تو ہم سری کا خواب کیوں دیکھتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا سوچ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، دھوکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ ایمان اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. قانون بنا رہے ہیں کسی کے لیے، کٹ رہے ہیں خود ہی.
قانون بنا رہے ہیں. پہلے ایسے سمجھو، ایک صاحب نے قانون بنایا اور قانون کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ اخوت و مروت کی فضا ہموار کی جا رہی ہے. قانون کیا بنا؟ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہ اور بڑھا تو ہر قوم بھائی بن گئی. سب انسان آپس میں بھائی. اب اس بات کو آپ نے مان لیا، ہاں بڑی اچھی بات ہے، بھائی بھائی سب بھائی بھائی. اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم بھی انسان. تو کون کہتا کہ تم جنات ہو؟ یہ بھی لوگ مان لیں گے. اور پھر کہا کہ نبی بھی انسان. کون کہتا نبی انسان نہیں تھے؟ تو پہلے قانون بنایا سب انسان آپس میں بھائی بھائی. پھر کہا ہم بھی انسان، نبی بھی انسان. تو چار سب باتیں مان لے گیا. اب آپ کو بھی منوا لیا کہ نبی بھی ہمارا بھائی. اور پھر تھوڑا سا کیا وہ بڑے ہم چھوٹے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے خود ہی ان کے مکر میں ان کو پھنسا. یہ اپنے ہی جال میں خود پھنس رہے. یہ کہا نا، میں کہتا ہوں کہ کسی کا بنایا ہوا قانون میں نہ مانوں، مگر بنانے والے کو تو ماننا ہے نا. میں نہیں مانتا آپ کا قانون، مگر تم کو تو ماننا ہے. تو مولوی صاحب سے پوچھنا کہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی، ٹھیک، یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا. تو مولوی صاحب یہ بتاؤ، یہ فرعون انسان ہے کہ نہیں؟ یہ نمرود انسان ہے کہ نہیں؟ یہ شداد و حامان انسان ہے کہ نہیں؟ یہ ابو جہل اور ابو لہب انسان ہے کہ نہیں؟ یہ عتبہ و شیبہ انسان ہے کہ نہیں؟ یہ یزید انسان تھا کہ نہیں؟ اور مولوی صاحب آپ کیا ہیں؟ آپ بھی انسان، آپ بھی انسان. اب اپنا ضابطہ لگاؤ، سب انسان آپس میں بھائی بھائی. سب انسان قانون تو نے بنایا تھا کہ تو نبی کو اپنا بھائی بتائے، مگر اسی قانون نے تجھے ابو جہل کا بھائی بنا دیا. اسی قانون نے تجھے یزید کا بھائی بنا دیا. اسی قانون نے تجھے عتبہ و شیبہ کا بھائی بنا دیا. اسی قانون نے تجھے کفار و مشرکین کا بھائی بنا دیا. ارے بھائی، ایسا قانون کیوں بنا ہو کہ تمہاری گردن کٹ جائے. اچھا، دوسری بات اور بتا دوں، اسی کو کہتے کہ اللہ اور رسول کو تم دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، تم خود دھوکے میں آ گئے. تم اس قانون کی پکڑ میں خود ہی آ گئے. اچھا، اب آپ آئیے، یہ جو ہے یہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نفس انسانیت اور نفس آدمیت کے اعتبار سے بھائی کہتے ہیں نا، یہ جھوٹے ہیں. اور ان کی تشریح کی روشنی میں بھی جھوٹے ہیں. یہ سارے علماء بیٹھے نا، سارے علماء بیٹھے، نفس انسانیت کے لحاظ سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا. یہ کلی متواتی ہے، اپنے ہر فرد پر اس کا برابر کا صدق ہوتا ہے. انسان نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، نہ بچہ ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ جوان ہوتا ہے. بچے کے اندر بھی وہی انسانیت ہے جو جوان کے اندر ہے. جوان کے اندر بھی وہی انسانیت ہے جو بوڑھے کے اندر ہے. بوڑھے کے اندر وہی انسانیت ہے جو عورتوں کے اندر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے بحیثیت انسان نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. اگر بحیثیت انسان تم سب کو ایک کہو گے تو سب کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے، چھوٹا بھائی نہیں کہتے. یہ رشتے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ رشتے، یہ بڑا ہی چھوٹا ہی انسانیت کے لحاظ سے نہیں ہے، رشتے کے لحاظ سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بنت صلی علیہ. تعجب کی بات ہے، تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو رشتہ لگاتا ہے. تیرا کوئی رشتہ نہیں اور تو رشتہ لگاتا ہے.
اور جو رشتے والے تھے وہ ادب کرتے تھے، جو رشتے والے تھے وہ ادب کرتے تھے۔ بولو ہے حدیث کی کتابوں میں، مولانا سے پوچھو، مولانا سے پوچھو، حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا نے کسی کوئی حدیث اس طرح روایت کی، کالا ابھی میرے باپ نے کہا؟ کیا حضرت فاطمہ زہرا نے کہا؟ کیا حضرت علی نے کہا کالا اخی میرے بھائی نے کہا؟ کیا حضرت عباس نے کہا کالا ابن اخی میرے بھتیجے نے کہا؟ باقی سب بولتے ہیں کالا رسول اللہ، کالا رسول اللہ، کالا رسول اللہ، کالا رسول اللہ۔ ارے رشتے والے تو رسول کہتے ہیں، تیرا کیا رشتہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ ہٹا کے دیکھو، جب تک رشتے والوں نے رشتہ نہیں ہٹایا ایمان نہیں لائے، جب تک رشتہ نہیں ہٹایا ایمان نہیں لائے۔ اور جو رشتہ ہی دیکھتا رہا کافر مرا، جو رشتہ ہی دیکھتا رہا کافر مرا۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ نے رشتہ نہیں دیکھا، ایمان لائے۔ ابو جہل رشتہ دیکھتا رہا، ابو لہب رشتہ دیکھتا رہا، رشتہ دیکھتا رہا، وہ ایمان نہ لا سکا، وہ ایمان نہ لا سکا۔ رشتے لگا کے دیکھو گے مومن نہ بن سکو گے۔ حضرت عباس کا یہ قول کیا یاد نہیں جب ان سے حضور نے کہا تھا انت اکبر منی؟ دیکھو حضرت عباس چچا بھی ہیں اور 2 سال کی عمر میں بڑے بھی تھے، تو بڑا حرصے کیسے تھے؟ کیا فرق؟ چچا تو بھتیجے سے بڑا ہوتے ہی، عمر بھی زیادہ تھا۔ انت اکبر منی، اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ نبی کے کہنے کا منشا بھی یہی تھا کہ عمر میں بڑے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، یہ تو نبی کا منشا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی کے منشا کو وہ سمجھتے تھے، جب بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط لوگ منشا غلط نہ بنا لیں، غلط لوگ منشا غلط نہ بنا لیں، لا یا رسول اللہ بل آسان، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، کچھ پہلے پیدا ہو گیا، میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، کچھ پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ سن میں ذرا صاحب دیکھیں ادب سے کیا کہ نہیں، اللہ کا رسول سمجھ کر کے رشتہ لگا کے نہیں دیکھا، رشتہ لگا کے نہیں دیکھا۔ بایزید بستامی کی بات یاد آ گئی، حضرت ابو الحسن خرقانی سے پوچھا گیا کہ بایزید بستامی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی کافر دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، اور اللہ کے رسول کو ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عتبہ اور شیبہ نے دیکھا، مومن نہیں ہوئے۔ سوال بڑا پیچیدہ، بایزید کو کافر دیکھے تو ایمان لائے، اور یہاں دیکھا مومن نہیں ہوئے۔ کیا جواب دیا تھا عارف نے؟ سنا، ابو لہب ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھتے تو ضرور ایمان لاتے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے تو رشتہ لگا کے دیکھا نا۔ اور ایک بات بتا دوں، جو ابو جہل نے رشتہ بنایا تھا آج بھی وہ قائم ہے، قائم ہے۔ انصاف سے بتاؤ، جس کو میں بیٹا بھتیجا، جو میرا بھتیجا ہوگا وہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، جو میرا بھتیجا ہوگا وہ میرے بیٹے کا بھائی ہوگا، ہوگا۔ تو جس کو ابو جہل ابو لہب بھتیجا کہتے رہے، اب اس کے بیٹے کیا کہیں گے؟ تو یہ مت سمجھنا
کہ رشتہ نیا ہے، باپ نے پہلے ہی بنا دیا تھا، اب بیٹے سے اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو دوستو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نبی تمہاری طرح کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے، کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کو میں ایک ڈھنگ سے اور بھی سمجھاتا ہوں اور وہ آسانی سے لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی بتایا تھا نا کہ نبی نے کہا اپنی شان پہلے میں عبد، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول، 4 صفت بتائی نا۔ اور ہم پہلے کیا؟ ہم پہلے ہیں بشر، پھر کچھ، پہلے ہیں پھر بشر، پھر بعد میں مولوی، پہلے ہیں بشر پھر بعد میں ڈاکٹر، پہلے ہیں بشر پھر بعد میں انجینئر، پہلے ہیں بشر پھر ہیں کاشتکار، پہلے ہیں بشر پھر ہیں تاجر، پہلے بشر پھر ہیں معلم۔ تو ہم پہلے بشر پھر کچھ، صحیح بات، ہم پہلے بشر پھر کچھ، اور نبی پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول۔ اب 4 صفت میں اب اگر نبی کی صفت رسالت لے لو تو 3 بچے گی، عبدیت، نبوت، بشریت۔ بشریت لے لو تو 2 بچے گی، عبدیت، نبوت۔ نبوت لے لو تو 1 بچے گی، عبدیت بچے گی نا۔ اور ہم سے اگر بشریت لے لو تو کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا نا۔ دیکھا کچھ بھی نہیں بشریت۔ بات کیا ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس، ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے، جب چاہے پہلے جب چاہے اتار دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ۔ جب رسول مقام ہدایت پر ہوتا ہے، مقام رشد و ہدایت پر ہوتا ہے، بشریت کا لباس پہن کے آتا ہے، اور جب مقام محبوبیت پر ہوتا ہے بشریت کے لباس اتار کے جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔